کہ زیادہ سے زیادہ اللہ 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ایک مرتبہ میں دیکھ رہا ہوں کہ جس طرف نظر اٹھتی ہے بقول حضرت پیر صاحب سجادہ نشین بغار شریف کے ہجوم عاشقاں ہیں۔ اب جہاں جہاں بھی ہیں صرف 3 مرتبہ پہاڑ سے لے کر میری بہنوں کو چھوڑ کر خواتین کو چھوڑ کر مرد جتنے چھوٹے بڑے بوڑھے جوان علماء صوفیاء سارے 3 مرتبہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اس گونج کے ساتھ پکارو کہ عرش فرش کے یہ درمیان کا فاصلہ اس ذکر سے بھر جائے۔ اس بزم میں میں ایک شعر سے آغاز کرتا ہوں۔ اس بزم میں نہ جانے شہید وفا کون ہے، اس بزم میں نہ جانے شہید وفا کون ہے، سب پر سلام ہو کہ حسن کی محفل میں آئے۔ پھر سن لیں، اس بزم میں نہ جانے شہید وفا کون ہے، سب پر سلام ہو، سب پر سلام ہو کہ حسن کی محفل میں آئے۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ۔ جلیل القدر عظیم المرتبت جامع شریعت و طریقت حضرت علامہ ڈاکٹر پیر ساجد الرحمن صاحب سجادہ نشین دربار عالیہ مجدیہ بغار شریف، قائم مقام وزیر اعظم جناب ملک محمد نواز صاحب، وزیر مذہبی امور اوقاف ٹرانسپورٹ اور نہ جانے کتنے اور محکمے، ان کے محبوب وزیر
اور ساری حکومت میں سب سے زیادہ محبوب نظر آنے والے محبوب وزیر صاحبزادہ حامد رضا، مقتدر علماء کرام، جامع شریعت و طریقت علماء کرام، نہریہ شریف کے آسمان کے چمکتے دمکتے ستارے صاحبزادگان، اس گھر کی روحانی نسبتوں کے حامل آپ تمام سمندر محبت کے گوہرے گوہرے آفتاب، میری بہنیں بچیاں عزیز خواتین، عرس مبارک کی یہ آخری محفل ہے، چند لمحے میرے اور آپ کے درمیان باقی ہیں، تھوڑی دیر بعد یہ محفل آئندہ سال تک نظر نہیں آئے گی، اور نہ جانے آئندہ کون اس بزم محبت میں شریک ہوگا۔ ہمیں چاہیے کہ یہ چند لمحے انہیں اس محبت، عقیدت اور پیار کے ساتھ کچھ حاصل کرنے میں گزاریں کہ آئندہ دوسری ملاقات تک محبتوں کی وہ لذت، عشق کی وہ چمک اور تپش یہ سلامت رہے، اور دل گریاں رہے، بریاں رہے، چشم گریاں رہے، دل بریاں رہے، اور کوچہ یار میں گردش ہوتی رہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر۔ پوری آیت اس طرح ہے إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر۔ نماز برائیوں سے، منکرات سے، سیئات سے، گناہوں سے روکتی ہے، وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اور اللہ کا ذکر بہت ہی بڑا۔ اس میں مفسرین فرماتے ہیں کہ نماز واقعی مانع گناہ ہے، نماز واقعی فحشاء، منکرات، سیئات، گناہوں سے روکتی ہے۔ اس پر ایک حدیث ملاحظہ فرمائیں، سید عالم کی بارگاہ میں صلی اللہ علیہ وسلم صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، ماں باپ ہمارے آپ پہ قربان جائیں، ایک شخص ہے ہم میں 5 وقت نماز با جماعت پڑھتا ہے، لیکن وہ گناہ سے باز نہیں آتا، وہ جھوٹ بھی بولتا ہے اور چوری بھی کرتا ہے۔ نبی یہ پاک نے فرمایا کرنے دو، نماز نہ چھوڑے تو ایک نہ ایک دن گناہ سے چھٹکارا ہو ہی جائے گا۔ دوسری بات، اس کے بعد ارشاد فرمایا وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر۔ یہاں مفسرین فرماتے ہیں کہ نماز بھی گناہوں سے روکتی ہے، مگر اصل میں گناہوں کو روکنے کے لیے سب سے جو بڑی قوت ہے وہ اللہ کا ذکر ہے۔ اللہ کا ذکر سب سے بڑی قوت ہے جو گناہ اور بندے کے درمیان رکاوٹ بن جاتی ہے۔ لیکن یہ کون سا ذکر ہے؟ نماز بھی تو ذکر ہے، نماز بھی ذکر ہے، لیکن یہ ذکر تو نماز نہیں، یہ ذکر نماز نہیں، نماز کے علاوہ ذکر ہے۔ اس میں تھوڑا سا فرق محسوس فرمائیں۔ حضرات گرامی، نماز میں 2 چیزیں ہیں، ایک حرکات، اٹھنا بیٹھنا، رکوع کرنا، سجدہ، یہ سب فرائض ہیں۔ اس میں جو ذکر ہے محدثین فرماتے ہیں، مفسرین فرماتے ہیں، عارفین فرماتے ہیں، قرب الہی کی منزل پر جو فائز ہیں وہ فرماتے ہیں کہ نماز کی 2 حرکت، 2 کیفیتیں، ایک اٹھنا بیٹھنا، رکوع سجود، حرکات اعمال، اور ایک اس میں ذکر۔ حرکات میں وہ برکت نہیں جو ذکر میں برکت ہے۔ مثلا ایک آدمی سجدہ کرتا ہے، سجدہ فرض ہے، سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنا فرض نہیں۔ ایک آدمی رکوع کرتا ہے، رکوع فرض ہے، مگر سبحان ربی العظیم پڑھنا فرض نہیں۔ حضرات لیکن رکوع میں جب تک پڑھے گا نہیں لذت نہیں آتی۔ معلوم ہوا فرض تو ہم پہ قرض ہے، ہم تمہیں ادا کر رہے ہیں، لیکن قرب کی منزل یہ رکوع نہیں ہے، قرب کی منزل رکوع میں ذکر ہے۔ دوسری بات،
ایک میں چونکہ وقت نہیں ہے اس لیے میں بہت آہستگی سے آگے جا رہا ہوں، تیزی سے آگے جا رہا ہوں اور مختصر عرض کر رہا ہوں۔ ایک تو یہ ہے، دوسری بات ایک ہے ذکر، اور ذکر کے لیے شارحین کرام فرماتے ہیں ہوا حبل اللہ الممدود، ہوا حبل اللہ ممدود، ذکر بندے اور خدا، ذاکر اور مذکور کے درمیان ایک رسی ہے جو ایک طرف مذکور کے ہاتھ میں ہے اور دوسری طرف ذاکر کے ہاتھ میں ہے۔ معلوم ہوا کہ ان دونوں کو جوڑنے والی چیز ذاکر کو اور مذکور کو ذکر ہے، ذاکر مومن ہے، مذکور خدا ہے، ذاکر اور مذکور کے درمیان رابطہ ذکر ہے۔ جب ذکر ٹوٹے گا نہ یہ ذاکر ہے نہ مومن کی طرف سے وہ مذکور ہے۔ وہ مذکور جب ہوگا کہ مومن ذکر کرے گا اور مومن اس وقت مومن ذاکر ہوگا، تو مومن اور مذکور کے درمیان رابطہ ذکر ہے۔ اب یہاں ایک نکتہ اور ہے کہ کیا ذکر افضل ہے یا مذکور افضل ہے؟ کیونکہ ذکر ہے نا ایک اور ایک مذکور ہے، تو کیا ذکر افضل ہے یا مذکور افضل ہے؟ ایک گھٹ پانی۔ ذکر افضل ہے یا مذکور؟ آپ نہیں سمجھتے اس بات کو، یہ بڑی نازک بات ہے۔ یہ ذکر افضل ہے یا مذکور؟ حضرات گرامی، ذکر افضل نہیں، مذکور افضل ہے۔ آپ سمجھنے کی کوشش کریں، ذکر افضل ہے یا مذکور؟ مذکور افضل ہے۔ جب مومن اللہ کا ذکر کرے گا تو خدا مذکور ہے، مومن ذاکر ہے، دونوں کے درمیان رابطہ ذکر ہے۔ یہ ذکر افضل ہے یا مذکور افضل ہے؟ اب سمجھے بات؟ تو جب خدا بندے کا ذکر کرے گا تو خدا بندے کا ذکر کرے گا تو خدا ذاکر ہوگا، مومن مذکور ہوگا، دونوں کے درمیان رابطہ ذکر ہوگا۔ یہاں بھی ذکر سے افضل مذکور افضل ہے اور مومن ذکر سے فضیلت رکھتا ہے۔ مومن ذکر سے افضل ہے۔ اور یاد رکھو کیوں؟ اس لیے کہ جب تک مذکور سامنے نہ ہو اور مذکور سے پیار نہ ہو ذکر ہوتا ہی نہیں۔ ذکر محتاج ہے محبت کا، محبت محتاج ہے محبوب کی، اور ذکر ہر وقت قائم نہیں رہتا، ہر وقت محبوب قائم رہتا ہے۔ جس وقت محبوب سامنے آئے تو ذکر بند ہو جاتا ہے، اور جس وقت محبوب غائب ہو جائے تو ذکر جاری رہتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ یہ ذکر محتاج محبت ہے، اور پتہ اس وقت لگتا ہے کہ جب دونوں کے درمیان جدائی ہو۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ جب دلیل مدلول تک پہنچائے، جب دلیل مدلول تک پہنچائے تو سقط الدلیل بقیت المدلول۔ جب دلیل مدلول تک پہنچائے تو دلیل ختم ہو جاتی ہے، صرف مدلول رہتا ہے۔ اس کا ترجمہ آپ جلدی عام نہیں سمجھے گے، جو علماء سمجھتے ہیں تراڑکھل میں آپ بیٹھے ہوئے بس پر، ویگن کار پر، کسی کی کار پر آپ جائیں راول پنڈی پہنچ جائیں تو بتاؤ اسی کے ساتھ لپٹے رہو گے یا چھوڑو گے بھی اس کو؟ تو منزل پر پہنچنے کے بعد وسیلہ ختم ہو جاتا ہے۔ منزل پر پہنچنے کے بعد وسیلہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہاں ذکر دلالت ہے، مذکور مدلول ہے۔ جب مدلول محبوب مشہود ہو جائے، جب مدلول مذکور رب کریم محبوب سامنے آ جائے تو وسیلے نے آپ کو پہنچا دیا ہے۔ اب دلیل ختم ہو گئی چونکہ ملاقات محبوب سے ہو گئی۔ یہاں فخر الدین رازی ایک اعتراض کرتے ہیں اس بات پر۔ حضرت فخر الدین رازی فرماتے ہیں خدا کا مذکور ہونا، بندے کا ذاکر ہونا،
ذکر کا قائم ہونا یہ سب صدقہ ہے محمد رسول اللہ کا. تو جب آپ خدا سے ملو گے تو کیا محمد پاک کو چھوڑ دو گے؟ یہ سوال کرتے ہیں. علماء کرام کی دعا اور توجہ چاہتا ہوں. سب کچھ وجود، چلنا اٹھنا بیٹھنا، یہ کائنات، یہ عرش و فرش، یہ بو قلمو رنگینیاں، یہ ساری صدقہ ہیں جناب محمد رسول اللہ. اور خدا کا متوجہ کائنات کی طرف ہونا وسیلہ مصطفیٰ ہے، اور کائنات کا خدا کی طرف متوجہ ہونا یہ ذریعہ مصطفیٰ ہے. تو جب آپ دونوں بندہ اور خدا آپس میں آمنے سامنے ہو جائیں تو بتاؤ مصطفیٰ کو چھوڑ دو گے؟ کیونکہ وہ تو دلیل ہیں، حق کی دلیل ہیں، رب کی دلیل ہیں، رب کی دلیل ہیں، اور وہ برہان اعظم ہیں. تو جب وصل کامل ہوگا تو کیا دلیل چھوٹ جائے گی؟ تو جناب فخر الدین رازی فرماتے ہیں جس رب نے اپنے محبوب کو اپنی نماز بندگی میں ان کا نام جدا نہیں ہونے دیا، وہ بندے کا اپنے وصل کے وقت اس کو کس طرح جدا کرے گا؟ ذکر، یہ کون سا ذکر ہے؟ یہ اس کو کہتے ہیں ذکر دائمی، چلتے ہوئے. اور قرآن نے اس کی 3 حالتیں بیان کی ہیں، یا کھڑے ہو کر، یا بیٹھ کر، یا لیٹ کر. قرآن نے 3 صورتیں بیان کی. اور یہ عام جو کہتے ہیں نا کہ فلاں کا دل ذکر کرتا، تو دل اس طرح ذکر نہیں کرتا جس طرح زبان کرتی ہے. نہیں، ہرگز نہیں. کسی حدیث، کسی تفسیر میں یہ نہیں ملے گا کہ جس طرح زبان اللہ اللہ کرتی ہے اس طرح دل بھی اللہ اللہ کرے. نہیں، زبان اللہ اللہ کرتی ہے، دل اور زبان جب ملتے ہیں تو دل خدا تعالیٰ کی طرف کامل متوجہ ہوتا ہے، درمیان سے حجاب اٹھتے ہیں. دل کا ہر وقت خدا کی طرف متوجہ رہنا یہ قلبی ذکر ہے. زبان کا اللہ اللہ کرنا یہ زبان کا ذکر ہے. جب پردے اٹھ جائیں، بندہ اور بندہ نواز آمنے سامنے ہو جائیں تو ذکر بند ہوتا ہے، جلبوں میں غوطہ لگانے کا موقع ہوتا ہے. حضرات، نہ جانے میں نے کیا کہا تھا، یاد ہے کسی کو؟ کوئی تو دسو، ارے کوئی تو بولو. جاتے ہوئے کہنا پیر ساجد الرحمان صاحب نے بڑی مزاح تقریر کی تھی. پیر فضل الرحمان صاحب نے اعلیٰ شعر پڑھا تھا. کیا پڑھا تھا؟ کسی نے پوچھا جانتے ہو نبی پاک دے یار کتنے؟ تو اسے پتہ نہیں سیکھتا کیا 11 یار جاننے تین منو کی ہے. کیا کہا انہوں نے؟ اللہ ہی جانے. گلوں بڑی مزدار. کوئی یاد ہے آپ کو؟ بات کہاں چھوڑی تھی میں نے؟ حضرات، آپ کے نقش بندی ہونے میں کوئی شبہ نہیں. نقش بندی وہ ہوتا ہے کہ جو اپنے محبوب کے سامنے مرتبہ نسیان میں رہے، اپنا آپ بھی بھول جائے، سب کوئی بھول جائے، آپ مرتبہ نسیان میں، اور واپس دعا کرتا ہوں کہ واپس ہوش میں آ جائیں. میں آپ کے خوبصورت بات سنانے لگا. میں نے پیر صاحب کو اندر، پیر صاحب سجاد نشین بغار شریف کو ایک واقعہ سنایا. اندر رپوں کا ڈھیر پڑا ہوا تھا. میں سنا دیں، کافی سارا ڈھیر پڑا ہوا تھا. تو ایک بزرگ آئے مجھے ملے نا، ہاتھ پکڑ کے دیکھتے اس طرف ہیں اور ہاتھ میرا دبا رہے ہیں. تو آستے سے کہتے ہیں بلے بلے. نہیں سمجھے آپ؟ لیکن اس کو اس بلے کا کیا مطلب؟ یہ چلے اور یہ بلے یہ کہاں فرق ہوں گے؟ یہ سارے جس آدمی پر زکوٰۃ فرض نہیں وہاں بلے کا کوئی اطلاق نہیں. یہ ساری دولتیں آپ کی، میں نے اس دولت کو اور آپ کو ملا کر رسول اللہ کے قدموں پر قربان کیا ہوا. حضرات سنو، میں بنیادی نکتے پر پھر جا رہا ہوں کیونکہ 5-7 منٹ میرے اور آپ کے درمیان گفتگو کے رہ گئے ہیں. معلوم ہوا کہ ذکر سے مذکور افضل. اب جب آپ اپنے رب کو یاد کرتے ہو تو کس نام سے کرتے ہو؟
کوئی پتہ نہیں، آپ کس نام سے یاد کرتے ہیں؟ آپ کو پتہ ہی نہیں، آپ چپ رہنا، میں پہاڑ والوں سے پوچھتا ہوں کس نام سے یاد کرتے ہو؟ مسجد والے آپ بولو اللہ، اب سب بولو، ایک بار پھر بولو۔ یہ جو آپ نے اللہ کہا ہے یہ واقعی خدا ہے؟ بولو نہیں نا؟ یہ جو آپ نے کہا ہے اللہ، یہ واقعی یہی خدا ہے؟ نہیں نا؟ یہ کسی کا نام ہے، تو اسم اور مسمى ایک نہیں ہوتے، نام اور ہوتا ہے، جس کا نام رکھا جائے وہ اور ہوتا ہے۔ معلوم ہوا اللہ جو لکھنے میں آئے، جو حرف کے اندر آئے، جو محدود ہو جائے، وہ اللہ نہیں ہے۔ یہ ہماری نظر میں بھی ہے، اسے ہماری نظر ادراک بھی کرتی ہے، احاطہ بھی کرتی ہے۔ خدا ادراک و احاطے سے باہر ہے، یہ اللہ نہیں، یہ اللہ کی پہچان کا ذریعہ ہے۔ پہچان کا ذریعہ وسیلہ ہے، جس کو ملنا ہو وہ اور ہوتا ہے، اور جو وسیلہ بنایا جائے وہ اور ہوتا ہے۔ اللہ رب نہیں ہے، اللہ خدا یہ اس کا نام ہے۔ اور دیکھو جب تنگی ہو جائے تو رب فرماتے ہیں پریشان ہو جاؤ، تو وہ آیت کس طرح ہے کہ اطمینان ملتا ہے دل کو؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ جب پریشان ہو جاؤ تو دلوں کو چین دینا ہو، سکون بہم پہنچانا ہو تو اللہ کا ذکر کرو۔ تو جب ذکر چین اور سکون دیتا ہے تو جس کو ذکر پیچھے رہ جائے اور یہ ذکر سے آگے نکل کر مذکور سے مل جائے، اس کے چین و طمانینت کا عالم کیا ہو۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں آپ کو اے آسمان کے ستاروں، میں تمہیں ایک اچھی خبر نہ بتا دوں؟ حضور بتائیں۔ فرمایا ایک ایسی بات نہ بتاؤں جو جہاد سے افضل ہو، جو نماز سے افضل ہو، جو حج سے افضل ہو، جو روزے سے افضل ہو، جو ہر صدقے سے افضل ہو، اور جو ہر ایثار سے افضل ہو، جو تہجد سے بھی افضل ہو۔ تو وہ سارے حیران ہو گئے، تو عرض کیا حضور بتائیں وہ کون سی چیز ہے جو حج و نماز و زکوٰۃ سے بھی، جہاد سے بھی افضل؟ اور یہ الفاظ موجود ہیں کہ کافر آئیں تمہیں ماریں، تم کافروں کو مارو، وہ جہنم جائیں، تم شہید ہو کر جنت جاؤ، اس سے بھی فضیلت تر میں افضل تر چیز تمہیں نہ بتاؤں؟ تو عرض کیا حضور بتاؤ، تو فرمایا وہ اللہ کا دائمی ذکر ہے۔ سنو، جزاک اللہ بچے، ماشاءاللہ۔ یہ اچھا اب میں ایک اور آپ کی کمزوری کی طرف جانا چاہتا ہوں، ان لوگوں کی طرف جو ذاکرین کے متعلق اچھی رائے نہیں رکھتے۔ میں ان کے متعلق ایک بات کہنا چاہتا ہوں، جو عالم ہوش سے لے کر آغوش قبر تک، جوانی ان فوان شباب سے لے کر آغوش لحد تک اللہ کا ذکر کرتے 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 روانہ ہو گئے، اور جب وہ قبر میں چلا گیا تو کیا خیال ہے آپ کا؟ اللہ کا ذکر تو اس سے ختم ہو گیا نا؟ فرض تو نہیں رہا، نماز روزہ حج زکوٰۃ فرض نہیں رہے نا؟ قبر میں لٹا دیا گیا، قبر میں لیٹ گیا، تو بتاؤ وہ پہلے ولی تھا، غوث تھا، قطب تھا، عالم تھا، زاہد تھا، فاضل تھا، راکع تھا، خاشع تھا، وہ قائم اللال تھا، صاحب الدہر تھا، انوار الہی کی بارش دلوں میں سمیٹنے والا، روحوں میں وجدان و کیفیت جمع کرنے والا تھا، معان دنیا چھوڑی اور قبر میں گیا۔ یہ ساری نعمتیں ذکر کے بدلے عشق میں جلنا، محبت میں تڑپنا، لمبے سجدے کرنا، دائمی ذکر کرنا، یہ سب ضائع چلا گیا۔ اور خدا فرماتا ہے کہ میں کسی کا احسان، کسی کی نیکی ضائع نہیں کرتا،
جو ساری زندگی خدا کا ہو کے رہا، اس کی نیکیاں کیوں ضائع ہوئی؟ وہ قبر میں کیوں مر گیا؟ قبر میں کیوں مٹی ہو گیا؟ قبر میں اس کی ہڈیاں بوسیدہ کیوں ہو گئی؟ ہم خدا سے پوچھتے ہیں تیری دوستی کس کام کی، تیرا ذکر کس فائدے کا؟ جو نہیں کرتے تھے وہ بھی سڑ گل گئے، اور جو ذکر تیری محبت میں تڑپتے رہے وہ بھی خاک در خاک ہو گئے۔ تو دونوں میں فرق کیا رہا؟ سنیے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا انبیاء زندہ ہیں، قبروں میں زندہ ہیں، فنبی اللہ حی۔ آپ تشریف سنیے میری بات، یہ آخری چند لمحے قیمتی۔ فرمایا نبی زندہ، انبیاء زندے، میں زندہ، سب فوج زندہ، قبروں میں زندہ، نمازیں پڑھ رہے ہیں، خدا سے باتیں کر رہے ہیں، زندہ ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، ان کی روحیں حج کر رہی ہیں، وہ ہر جگہ زندگی کا اظہار مظاہرہ کر رہے ہیں۔ تو فرمایا ولایت 40واں حصہ ہے، تو جز کا انکار کل کا انکار ہے۔ اگر کل زندہ ہے تو جز بھی زندہ ہے، اگر جز مر گئی تو کل کی وجود نہیں ہے، اگر کل زندہ ہے تو جز زندہ ہے، جز مر گئی تو کل کا اعتبار نہیں۔ اگر نبی نبوت کی قوت سے زندہ ہے تو ولی نبی کی نبوت کے فیضان سے اپنی قبر میں زندہ۔ اس دور کا ایک محقق جس پر علماء مدرسین، محققین، فقہی اور تفسیری اور احادیث کے نکات جاننے والے جس ذات گرامی پر فخر کرتے ہیں، انہوں نے ایک مرتبہ اپنی مجلس میں کہا تھا کہ اگر تمہارے کان ہوں تو ولی اللہ کی قبر پر جو مٹی پڑی ہے اس مٹی کا ہر ذکر، ہر ذرہ ذکر کرتا ہوا معلوم ہوتا۔ واقعی دوستو یہ بڑی سچی بات ہے۔ میں مولوی مولانا اشرف علی صاحب تھانوی جو اپنی جماعت کے مقتدر شخصیت تھے، انہوں نے خیر الحیات و خیر الممات اپنی کتاب میں لکھا کہ ایک شخص اپنی والدہ کی قبر پر جب جاتا تھا تو جاتے ہی وہ فوراً سورہ فاتحہ اور قرآن کی باقی سورتیں پڑھنا شروع ہو جاتا تھا۔ ایک دفعہ جب گیا تو قبر سے آواز آئی، بیٹے قرآن نہ پڑھنا۔ کوئی سمجھ آئی؟ پہاڑی والوں کی سمجھ آ رہی ہے؟ ہاتھ ہلاؤ گا کہ سمجھ آتی ہے تو ماشاءاللہ۔ بیٹے قرآن نہ پڑھنا، نہیں تیرے قرآن پڑھنے کی ضرورت، چپ کرو۔ حیران ہوا، اماں جان کیوں نہ پڑھوں؟ تو اس کی والدہ فرماتی ہیں بیٹے جب قرآن پڑھتے ہو نا تو اس قدر نور کی بارش ہوتی ہے کہ میں اس میں گم ہو جاتی ہوں، میں تجھے دیکھ نہیں سکتی۔ تم پڑھنا ہی چاہتے ہو تو آگے بیٹھ جائے، چپکے سے بیٹھ جایا کرو، میں جب تمہیں خوب دیکھ لوں تو جاتی وقت 2 سورتیں پڑھ لینا۔ تمہارا پڑھنا مفید ہے، میرے لیے نہیں، تمہارے لیے۔ سنو یہ نکتے کی بات، میرے لیے نہیں، تمہارے لیے۔ تم پڑھتی ہو میرے لیے، رحمت نازل ہوتی ہے تو میں وہ پورا تھال ہی تم پر انڈیل دیتی ہے۔ آپ جو اپنے پیر کے قدموں میں ان کی قبر کے قریب بیٹھ کے کچھ پڑھتے ہو، مانتا ہوں مسئلہ تحقیقی یہی ہے کہ اس سے ان کے درجات ضرور بلند ہوتے ہیں، مگر ان سے زیادہ اے حاضری دے کے کچھ پڑھنے والوں فائدہ آپ ہی کا، فائدہ آپ ہی کا۔ آپ اسی پر اتفاق کہتے ہو، عرض کروں گا وَلَا ذِکْرُ اللَّهِ، اللہ کا ذکر، بولو تو صحیح، اللہ کا ذکر بڑا ہے، مفسرین کا انکار کرتے ہیں۔ میں اور آپ کہتے ہیں اکبر، مفسرین نہیں کہتے، وہ کہتے ہیں نہیں، اللہ کا ذکر بڑا نہیں، اللہ بڑا ہے۔ کیا سمجھے؟ اللہ کا ذکر بڑا نہیں، اللہ بڑا ہے۔ تو ترجمہ کیا کہیں؟ فرمایا اکبر کا ترجمہ کبیر سے کرو کہ ذکر بڑا ہے مگر اللہ صاحب سے بڑا۔
ذکر نہیں بڑا، اور یہ ذکر اتنا بڑا ہے کہ کچھ نہ ہونے والا مٹی کا ایک ذرہ جب ذکر کرنے لگے تو وہ بھی بڑا ہو جاتا. ذکر صوفیاء نے ذکر بتایا، یہ خواہشات کا دشمن، یہ نور میں غوطہ لگانے کا وسیلہ، یہ تڑپتے دلوں کے تسکین کا سامان، یہ ہجر کے اندھیرے کو ختم کرنے کا ذریعہ، یہ قرب و وصل کی نوید جاں فضا ہے. یہ ذکر صحرائے وصل میں، صحرائے ہجر میں نوید وصل، صحرائے ہجر میں نوید وصل ہے. یہ ذکر بندے اور خدا کے درمیان خوبصورت رابطہ ہے. ایک جملہ کہہ کر ختم کرتا ہوں، وہ یہ کہ ذکر قرآن ذکر، نماز ذکر، روزہ ذکر، حج ذکر، سبحان اللہ ذکر، اللہ اکبر ذکر، سبحان اللہ و بحمدہ ذکر، سب ذکر ذکر ذکر. لیکن ایک ذکر اور بھی ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں، سارے مجھے کہنا، تمام کہنا، قرآن پڑھنے کے بعد قرآن ذکر ہے کہ نہیں؟ نحن نزلنا الذکر، قرآن ذکر ہے نا؟ تو جب قرآن پڑھتے ہو تو یقین کرتے ہو کہ قبول ہوگی تلاوت؟ گم سم بولو بھی، صرف امید ہے نا، یقین نہیں. نماز ذکر ہے، نماز پڑھ کے یقین کرو گے فرشتے آئے سن لے گئے، قبول بھی ہو گئی. صرف یقین نہیں نا، امید ہے. یوں ہی روزہ، یوں ہی ساری عبادت. آؤ میں ایک ایسا ذکر بتاؤں کہ جس کے بارے میں کوئی رکھے شاید قبول ہو جائے تو وہ آدمی کافر ہو جائے. نماز پڑھ کے کہو کہ اللہ کی مرضی، قبول کرے یا نہ کرے، ایمان قائم ہے. روزہ رکھ کے کہو خدا کی مرضی. قرآن پڑھ کے کہو میرے رب کا فیصلہ، قبول کرے یا نہ کرے ہم تو اسی کے لیے کر رہے ہیں. لیکن اور ذکر ہے اس کے متعلق یہ کہیں مرضی رب کی قبول ہوئے یا نہ ہوئے بندہ مومن رہتا ہی نہیں. وہ کون سا ذکر؟ دروشی پڑھو نا. وہ ایک ذکر ہے. علماء جانتے ہیں حوالے کی ضرورت نہیں، ضرورت پڑے تو علماء سے پوچھ رہے ہیں. اسٹیج بھرا ہوا ہے. جید محدثین ہمارے ہاں ایک جامع شیخ الحدیث تشریف فرمائے. یا حبیبی جعلتک ذکر من ذکری، میرے محبوب میں نے آپ کو اپنا ذکر بنا دیا ہے. ترجمہ یا حبیبی، کیا ترجمہ ہے؟ ترجمہ کیا ہے؟ واہ 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 واہ، آپ تو مجھ سے زیادہ جانتے ہیں. شکر اللہ کا احسان ہے. نقش بندی جاگے آپ جاگے. یا حبیبی، زور سے بولو، اپنا خیال مدینے شریف کی طرف لے جاؤ. یا حبیبی جعلتک ذکر من ذکری، میں نے اپنے ذکر میں سے آپ کو ایک ذکر بنا دیا ہے. آگے سنو حدیث کا آخری عجیب قول فیصل، نفیس جملہ. فمن ذکرک، علماء کرام آگے کیا فرماتے ہیں؟ میں نے کل نہیں رہن دیو، وہ نشے میں ڈوبے ہوئے ہیں، ورنہ انہی سے سن کے مجھے یہ حدیث یاد ہوئی ہے. میں چکوار تقریر کرتے کرتے آیت بھول گیا. قریب تھے حافظ جی بیٹھے ہوئے، 70-72 سال کی عمر تھی، باہوش تھے. میں نے کہا حافظ جی آیت کس طرح؟ کہنے لگے پھر پڑھ. انہیں نہ آئی تو کہنے لگے جس طرح تو پچھو پڑھ کے ہیں اسی طرح آگے لنگ جا. مجھے بڑی خوشی ہوئی، لیکن میں اسی طرح آگے نہیں لنگا. تو انہوں نال لے کے جانے، میں تو انہوں نال لے کے جانے. ارے وہ دوستی ہی کیا یار، سنو وہ دوستی ہی کیا ہے؟ وہ دوستی ہی کیا ہے جو مشکل میں ایک دوسرے سے جدا کر دے؟ وہ مشکل ہی کیا ہے جو موقع کے مطابق دوست سے جدا ہو جائے؟ میری اور آپ کی دوستی، تمام صوفیاء سلاسل کی دوستی، یہ اکٹھے رہنے کا وعدہ ہے.
دنیا میں بچھڑتے رہیں 100 بار بچھڑیں، حشر میں نہیں بچھڑیں گے، حشر میں نہیں بچھڑیں گے، حشر میں نہیں بچھڑیں گے۔ اللہ غنی۔ وہ ایک شعر بڑے موزون تھا لیکن میرے ذہن سے نکل بس یاد آ گیا۔ وہ بھی کوئی ملنا ہے کہ مل کے بچھڑ جاتے ہیں، وہ بھی کوئی ملنا ہے کہ مل کے بچھڑ جاتے ہیں، ملنا تو جب ہے کہ ایک عمر ملاقات رہے، ملنا تو جب ہے۔ یہ جو آپ میری بہنیں، میری بچیاں، میرے عزیز ہم سفر پیکر وفا ساتھی، یہ جو ہم یہاں اکٹھے ہیں نا، ریہرسل کر رہے ہیں کہ قیامت میں کس طرح اکٹھے ہوں گے ہم۔ یہ بھی کوئی ملنا ہے کہ مل کے بچھڑ جاتے ہیں۔ ہاں یہاں تو بچھڑیں گے نا، لیکن وہاں ملنا تو جب ہے کہ ایک حشر، ملنا تو جب ہے کہ ایک عمر ملاقات رہے، وہاں ملیں گے اور اکٹھے جائیں گے مگر جنت کے مین گیٹ تک۔ جنت کے مین گیٹ تک جتوں تسی اس طرح خاموش ہے جیسے نہیں جانا سنتے، کچھ اپنے آپ تے رحم تے کرو۔ اے مسیحیتی والے ہو، تسی تے ویسے ہی جنت نیڑے ہو، کیا خیال ہے جائیں گے آپ؟ اور پہاڑی والے کا آپ کا کیا خیال ہے؟ واہ واہ سبحان اللہ، تو فرشتے بھی سلام کرتے ہیں آپ۔ ملنا تو جب ہے کہ ایک، اور جب جنتی مین گیٹ تک ہمیں گٹھے جائیں گے، آگے آپ مجھے ہاتھ نہیں آئیں گے، میں جب تلاش کروں گا بھی تو پھر بھی آپ نہیں ملیں گے، اور آواز بھی دوں گا تو نہیں ملیں گے آپ۔ اتھے حورا ہی تساں چک لے جائیں گے، اور پتہ نہیں کڑے وہ سے کر سکیں، اللہ ہی جائے۔ حوروں کے حوالے ہو جاؤ گے، منہ سے بچھڑ جاؤ گے۔ جنت کے گیٹ تک ہی تو جاری نبھانی تھی نا، آگے تو مسئلہ اپنا ہے۔ اور میں سچ بتاؤں، محبت کے اس سفر میں مجھے قبلہ پیر صاحب نے ایک شعر یاد کروایا، میں چاہتا ہوں کہ اسے پیار کے ساتھ آپ کو سنا بھی دوں۔ وہ فرماتے، انہوں نے اشارہ فرمایا، اور محبت کی دنیا میں قدم رکھنے والوں، یہ چند آخری یادگار جملے ہیں، انہیں ذہن میں رکھنا۔ او کھیتی مولے، نہیں پہلا مصرع نہیں، پہلا مصرع جی یاد آ گیا۔ فرماتے ہیں او ڈیرے وستے رہندے نے جتھے دل بر ماہی وسدا ہے۔ پہاڑ والے بھی ہاتھ لا کے جواب دیا کرو۔ سنو پھر سنو چونکہ یہ میرے اور آپ کے دلوں کا معاملہ ہے۔ او ڈیرے وسدے رہندے نے جتھے دل بر ماہی وسدا ہے، او کھیتی مول نہ سک دیے جتھے ہنجواں دا می وسدا۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی کھیتی کو آباد کرنے کے لیے آپ کی آنکھوں کے آنسو چاہیے تھے، مگر آپ کا وہ اندر دو بھائی، دو مرشد آپ کے لیٹے ہوئے ہیں، وہ اتنا روئے ہیں کہ آپ کو رونے سے چھڑا کر دنوں کی کھیتیاں آباد کر کے چلے گئے۔ حضرات گرامی، یہ سب کچھ آپ نے سنا ہے، آپ نے قدم قدم پر میرا تعاون کیا ہے، ماؤں نے، بہنوں نے، بیٹیوں نے، نوجوان میرے دوستوں نے، میرے بھائیوں نے، طریقت کے میرے ساتھیوں نے، ہر قدم پر۔ اور یہاں آتے ہو، نہ بستر ہے، نہ صحیح کھانا ہے، نہ لیٹنے کی جگہ ہے، نہ پانی وقت پر میسر، نہ ناشتہ صحیح، نہ روٹی صحیح، مگر میں نے کسی کے چہرے پر شکوہ نہیں دیکھا، دیکھا ہے تو نور تقوی دیکھا ہے۔
شکوہ نہیں دیکھا. معلوم ہوا کہ یہاں معاملہ پیٹ کا نہیں ہے, یہاں معاملہ روح و دل کا ہے. اور جسے روح اور دل کی غذا نہیں ملی اسے خوش نہیں دیکھا, اور جسے پیٹ چاہیے تھا اسے پیٹ ملا, اور جسے روح و دل چاہیے تھے اس کو بھی یہ دولت مل گئی ہے. اور یہ ساری محفل جہاں جتنے ہیں روح و دل کی مستیاں لے کر آئے ہیں, پیاس کی شدت لے کر آئے ہیں, جذبات کی حدت لے کر آئے ہیں, مرشد کے پیار میں ڈوب ڈوب کر آئے ہیں. وہ مرشد ہی کیا ہے جو اپنے در پہ مرید آیا ہو تو اس کے دل کو اندر جھانک کے نہ دیکھے اور اسے اپنے فیضان سے منور ہو گئے. نبی کا جو غلام ہے, نبی کا جو غلام ہے. میں ایک بات کہنا چاہوں گا اور بڑے صدق سے کہنا چاہوں گا. سنو سنو سنو, میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں, بس ایک بات سنیے میری. آج نماز فجر کے بعد مجھے رات بھر تکلیف رہی. کل ظہر کے بعد تقریباً رات 3 بجے تک میں پریشان رہا, لیکن اندر سے مطمئن بھی رہا. تکلیف نے ستایا. ڈاکٹر صاحب آئے, کرنل ستراکھنڈ, انہوں نے حسب معمول علاج کیا. 3 بجے کے بعد مجھے ٹھیک آرام ہوا. مجھے جوں ہی آنکھ لگی, میں یہ سچ کہتا ہوں, میں حلف بھی کھا سکتا ہوں اس پر. میرے شیخ سامنے آئے تو فرمایا بیٹے پرواہ نہ کرنا, کوئی ملا ہو آپ کو یا نہ ملا ہو, کسی نے آپ سے بات کی ہو یا نہ کی ہو, میں جانوں اور وہ جانے. حضرات میرا رب گواہ, اس وقت سے لے کر بیماری ختم, اور میں یوں سمجھتا ہوں کہ ایک نیا دور آ گیا ہے. اور جب سے قبل عالم قطب عالم پیر ثانی صاحب کے صاحبزادگان اور غوث ملت قبلہ غلام محی الدین رحمت اللہ علیہ ان کے صاحبزادگان میرے اور دائیں بائیں کھڑے ہوتے ہیں, میں 70 سال کا بوڑھا پھر سے جوان ہو گیا ہوں. میری زندگی میں توانائیاں لوٹ آئی ہیں, میرا دماغ کام کر رہا ہے, میری روح وجد میں ہے, میرا دل فرحت اور انبساط کے پھول چم رہا ہے. حضرات گرامی, آپ کو نہیں معلوم, حضرت پیر سید الرحمان صاحب قبلہ کو معلوم ہے کہ میرا ایک پورے محلے میں میرے پاس ایک کمرہ ہے, وہی میرا بیڈ روم, وہی میرا ڈائننگ روم, وہی میرے آرام کی جگہ, وہی میرے دفتر کی جگہ, وہی میرے مطالعے کی جگہ, وہی میرا کھانا کھانے کی جگہ, وہی میری نماز کی جگہ, وہی میری ٹیلی فون کی جگہ, وہی میرے کپڑے بدلنے کی جگہ, وہی سونے کی جگہ, وہی جاگنے کی جگہ ہے. لیکن کمال یہ ہے کہ وہ ایسے وسط میں وہ کمرہ ہے کہ دائیں طرف محی الدین کی اولاد ہے اور بائیں طرف پیر ثانی کی اولاد ہے, اور میں درمیان میں ہوں اور میرے دونوں بازو مضبوط ہو گئے. حضرات گرامی, آج اس پنڈال میں یہاں جتنی میری مائیں بہن, میری عزیز بچیاں, میرے دوست, میرے ساتھی, میرے حشر کے ساتھی, میرے قیامت کے ساتھی, میرے حشر کے ساتھی, یہ تمام میرے حشر کے ساتھی آپ ہوں گے اور میں ہوں گا, اور یہ قبلہ عالم ہوں گے. میں آپ کے گلے میں جو ہار ڈالوں گا اور ڈالا ہے, جب ان سے ملو گے تو جھکو گے تو وہ آپ کو رسول اللہ کے در پہ لے جا کر جب جھکائیں گے تو آپ کا سر لگنے سے پہلے, آپ کا ہار نبی پاک کے قدموں پر لگنے سے پہلے آپ کا سر نبی پاک کے قدموں پہ لگ جائے. حضرات گرامی, میں اسی پر اتفاق کرتے ہوئے آپ سے یہ عرض کروں گا کہ آج بڑی میٹھی سی دعا کریں. بہت جی واقعی نہیں, میں وہ نہیں چھوڑوں گا, عشاء بھی ہو جائے تو نہیں چھوڑوں گا, وہ میری جان اور میرے عقیدے کا مسئلہ ہے. اللہ نے فرمایا فمن ذکرک فقد ذکرنی, میرے محبوب آپ میرا ذکر ہیں, جس نے آپ کو یاد کیا بس فقد, بس اسی نے مجھے یاد کیا. سنو, وہ کون ہے, وہ کون سا ذکر ہے؟ وہ نبی کا ذکر نہیں, وہ نبی کے صفات نہیں, وہ سیرت النبی نہیں, وہ مقامات نبی نہیں, وہ معجزات نبی نہیں, وہ کرامات نبی نہیں, وہ خصائل نبی نہیں, وہ شمائل نبی نہیں, وہ فضائل نبی نہیں, وہ حرکات نبی نہیں.
وہ جنبش نبی نہیں، وہ گفتار نبی نہیں، وہ کردار نبی نہیں، وہ نشست و برخاست نبی نہیں، بلکہ ذات نبی ذکر خدا ہے، ذات نبی ذکر خدا ہے۔ تو خدا فرماتا ہے جس کو ذکر مل گیا اس کو اطمینان مل گیا۔ پوچھو دل سے، جس کو نبی مل گیا اس کو اطمینان ملا کہ نہیں ملا؟ نماز تو بہت دور کی بات ہے، روزہ تو بہت پیچھے کھڑا ہے، اور حج وہ تو ملتا ہی نہیں کسی کو، اگر ملتا ہے تو سارے حاجی ہوتے ہیں۔ تہجد وہ کوئی پڑھتا ہے۔ ہاتھ اٹھاؤ تہجد والے، میں نہ اٹھائے، پردہ ہی چنگا، پردہ ہی چنگا، پردہ ہی ٹھیک ہے، اچھا اچھی بات ہے۔ منہ دیکھ کے کیا ہو، پردے میں بھلائی ہے۔ یہ سب عبادتیں پیچھے پیچھے پیچھے، اور نبی کے غلام اور بندگی کا جوڑ یہ نبی کے صدقے ہے۔ جہاں نبی چھوٹا وہاں خدا سے رشتہ ٹوٹا، جہاں نبی اور غلام ملے وہیں بندگی قبول ہونا شروع ہو گئی ہے۔ شکر ہے آپ کو اللہ نے اپنا نبی دے کر جنت جس جنت جانا ہو بولو شکر ہے۔ کوئی دو چار رہ ہی جاؤ، چنگا ٹھیک ہے، میں تو راضی ہو گیا، میں ادھر میں رضا ہو جائے تو اچھا۔ جس کو نبی مل گیا اس کو خدا مل گیا، اور جس کو خدا ملا اس کو کیا نہیں ملا؟ واللہ ذکر اللہ اکبر۔ آپ جس پیار سے آئے ہیں اپنی یادیں چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ حضرات میں پوچھتا ہوں آپ کے دل میں اس خاندان کے ایک ایک فرد کی اور اس خاندان کا جو چوکیدار اور ان کا خدمتگار ہے جسے آپ علاء الدین کہتے ہیں، اس کی محبت بھی آپ کے دل میں ہے نا؟ تو یہ ان کی محبت کتنے دلوں میں ہے؟ نہ سن، میں مسئلہ کوئی عجیب نکتہ بیان کرنے لگا ہوں۔ کتنے دلوں میں ہے؟ کہیں زیادہ کہیں تھوڑی، اور کہیں بہت زیادہ، اور کہیں صرف زبان تک ہے نا؟ اور اتنے ساروں کی محبت جب کسی ایک دل میں ہوگی تو کیا حال ہوگا؟ والا ذکر اللہ اکبر۔ سنو، میرا اور آپ کا رشتہ نہ مرنے والا رشتہ ہے۔ میری اور آپ کی دوستی مر کے بھی نہیں ٹوٹتی، میری اور آپ کی دوستی پل صراط سے گزرتے ہوئے بھی نہیں ٹوٹے گی، میری اور آپ کی یاری حشر میں بھی نہیں ٹوٹے گی، اس لیے کہ ضمانت نبی الانبیاء نے دی ہے، غوث اعظم نے دی ہے، امام اعظم نے دی ہے، سرکار اعظم نے دی ہے۔ ہر مرید کو چاہیے کہ وہ اپنے پیر کے قدموں پر اپنی نظر رکھے، جہاں جائے۔ اس مجلس میں نہ جانے کتنے آستانوں کے مرید ہوں گے، میں سب کو احترام، محبت اور پیار کی نظر سے دیکھتا ہوں۔ اور یاد رکھو، میں تنگ دل نہیں، میں جو ایک اپنے دوست کے لیے دعا کرتا ہوں وہ سب پیروں کے مریدوں کے لیے دعا کرتا ہوں۔ جو یہاں آیا، ارے چشمے کو کیا واسطہ ہے کہ پانی پینے والے کے ہاتھ سیدھے ہیں یا نہیں سیدھے؟ اسے تو یہ پتا ہے کہ قدم یہاں میرے قریب لگے ہوئے ہیں، وہ تو اچھال کے جام عطا کر دیتا ہے۔ پینے والا کون ہے، کہاں جائے گا؟ جو آیا فیض یاب ہی گیا۔ اور یاد رکھو، اس دفعہ کا عرس آپ کی کامیابیوں کی ضمانت، اس وقت کا عرس آپ کی کامیابیوں کی ضمانت ہے۔ بہت دیر ہو گئی یار، بہت دیر ہو گئی، اسی پہ اکتفا کرتا ہوں، اسی پہ اکتفا کرتا ہوں۔ ہاتھ پھیلاؤ، ہاتھ پھیلاؤ، میں دور دور دیکھ رہا ہوں۔ درختوں والے خیال رکھنا کہیں ہاتھ چھوڑو تو ایسا نہ ہو کہ کوئی فرشتہ آئے اور آپ کو اٹھا کے نیچے نہ لے آئے۔ درختوں والے اور مینار پہ بیٹھے ہوئے آپ بھی احتیاط کرنا۔ ہاتھ اٹھاؤ، ہاتھ۔ یہ گداگروں کا کاسہ ہے، یہ گداگروں کا کشکول ہے، یہ وہ ان بادشاہوں کا کشکول نہیں، کبھی توڑتے کبھی جوڑتے۔ جب کچھ ملتا تو کہتے ہیں توڑ دیا ہے، اور جب ضرورت پڑتی ہے تو پھر توڑتے ہیں، وہی ٹوٹا ہوا جوڑ کے پھر پہنچ جاتے ہیں۔ ہمارا کشکول نہ خالی ہوا نہ کبھی ٹوٹا، ہمارا کشکول نہ کبھی خالی ہوا
نہ ٹوٹا، یہ یہاں سے اٹھتا ہے اپنے پیر اور سارے سلسلے والوں کو وسیلہ بنا کر صدیق اکبر کے قدموں میں یہ کاسا پہنچتا ہے، اور صدیق اکبر رسول اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، وہاں سے کوئی خالی نہیں گیا ہے، بڑا رہتا ہے، بڑا رہے گا۔ کبھی کوئی کمی ہو تو آنا اپنے دل کی گاڑی لے کر یہاں اور پٹرول ڈلوا کے پھر چلے جایا کرو۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ یہاں پولیس والے حضرات رات دن محنت کرتے رہے، روٹیاں پکانے والے، ہنڈیاں بنانے والے، گوشت بنانے والے، تقسیم کرنے والے، پانی پلانے والے، دور سے سامان آنے والے، فیصل آباد والے، لاہور والے، مرید کے والے، لالا موسیٰ والے، دینا والے، پشتون حضرات، یہ تمام پختانوں چتا سو خبانے چھے زیتا سو ٹولو نام نشم آخشتا ہے۔ یہ توڑے فائدے دی گل کی تھی، میں کیا کہ تسی پھر آ رہو گے یہ انہیں روٹیاں پھر پکانیاں پیسن دون باہر گئے یہ سارے لوگ، اور یہاں تشریف لانے والے، یہ درویش دل، یہ فقیر منش وزرائے کرام، سردار خان بہادر خان صاحب اور وکلاء حضرات، سیاسی حضرات، دینی حضرات، میرے محسن، میرے مشفق، میرے ہمدم، میرے پشت پناہ جید علماء اہل سنت، اور میری بہنیں، میری بیٹیاں، میرے تمام عزیز دوستوں، رائے حق کے مسافروں، آج میں خدا سے نبی پاک کا وسیلہ دے کر بھیک مانگتا ہوں کہ اللہ آپ کی دنیا اور آپ کی آخرت روشن فرمائے۔ جس امید سے آئے ہو اس سے 20 گنا زیادہ خدا مالا مال فرمائے۔ جو لا اولاد ہیں انہیں اولاد عطا فرمائے۔ مقدمے والوں کو اللہ اتفاق دے اور کامیابی دے، بیماروں کو اللہ شفا فرمائے۔ جو ہمارے عزیز ساتھی اور عزیز بہنیں دنیا سے رخصت ہو گئی ہیں، اللہ نور سے ان کی قبریں بھرپور فرما دے۔ جو ملازمت میں پریشان ہیں اللہ ان کی ملازمت پختہ کر دے۔ جو بے روزگار در بدر پھرتے ہیں اللہ انہیں ایک درگاہ بنا کر انہیں ایسا روزگار عطا فرما کہ ان کے گھر کی تمام مفلوق الحالی دور فرما دے۔ اللہ جس کی اولاد نہیں اولاد دے، جس کی اولاد نہیں اولاد دے، جس کی مرض ہے دور فرما، جس کے قرضے ہیں دور فرما، جو بے اتفاق ہیں اتفاق دے، جو پریشان ہیں انہیں سکون دے، جو رنج و غم میں مبتلا ہیں انہیں آرام دے، جو نیک مراد لے کے آئے ہیں انہیں کامیاب فرما۔ الہی یہ بستی، یہ ہستی، یہ چمن، یہ گلستان، یہ باغ، اس کی بہار سدا برقرار رہے۔ آپ خیر سے جائیں پھر خیر سے آئیں۔ تم جاؤ گے تو میں دیکھوں گا، پھر میں انتظار کروں گا کب اللہ والے آتے ہیں کہ جہاں رون کے ڈیرا لگائیں گی۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ نیروی خاندان، یہ دونوں خاندان یہ ایک خاندان ہے۔ اللہ انہیں ساری دنیا میں خلق خدا کا رہنما بنا کر یہاں سے جنت تک کی رہبری کا فریضہ ادا کرنے میں سرفروش فرمائے۔ جس قدر بہنوں نے مجھ سے سوالات کیے ہیں اللہ آپ سب کی مرادیں پوری فرمائے۔ اس پہاڑ کی چوٹی پر اس علاقے کی میری بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں، میں ان کے لیے بھی دعا گو ہوں۔ خدا آپ کو جان و ایمان، دین و دنیا کی نعمتوں سے مالا مال فرمائے۔ یاران حق، یاران باصفا، اے پیکران صدق و صفا، حیا اور ایمان کے پیکروں، میں اللہ اور اس کے محبوب کے حوالے کرتے ہوئے دعا ختم کرتا ہوں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ایک دعا کرتے کرتے جاؤ۔ اللہ کشمیر کو آزادی دے، اللہ فلسطین کو آزادی دے، اللہ عراق کو آزادی دے، اللہ افغانستان کو آزادی دے، اللہ پاکستان کی حفاظت فرما، اللہ تمام چیچنیوں